السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جہانیہ سے واپسی پر ڈاکٹر مصباح کے لائیو سیشن کے بعد ایک دیہاتی منظر نے اور نیچر نے ہمیں یہاں پر رکنے پر مجبور کر دیا. سبحان اللہ. اور اٹ واز مائی لائیو سیشن آفٹر 3 or 4 years. بہت مزہ آیا, لوگوں کی محبت اور اسپیشلی جو ہوسٹ تھے ان کا خلوص, ان کی ہاسپٹیلٹی, ایوری تھنگ واز امیزنگ اینڈ دے لیٹ می اسپیچ لیس. اتنا زیادہ نیچر سے کلوز, اور وہی جو ہم بچپن میں بکس میں دیہاتوں کی ہاسپٹیلٹی کے بارے میں پڑھا کرتے تھے کہ وہ لوگ اس طرح تھے, وہ پرخلوص ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آپ کو محبت دیتے ہیں, وہی چیزیں آج میں نے دوبارہ سے پھر محسوس کی ہیں. اور کچھ چیزیں جو میں اس سیشن کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں, اپنا ریویو دینا چاہتی ہوں, کیونکہ 3-4 سال کے بعد یہ سیشن میں نے اٹینڈ کیا, لائیو سیشن. کیونکہ ابھی یہ سوشل میڈیا, اس دوران آپ مطلب نہیں سنتی تھی بالکل بھی؟ نہیں, لائیو سیشن جو ہے اس طرح فزیکلی اٹینڈ کرنا, اٹ واز مے بی آفٹر لانگ ٹائم, مے بی 1 year آئی کانٹ جاب. یس, بٹ مجھے جو ہے آئی تھنک سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ فزیکل کلاسز سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا سے ان ٹچ رہتے ہیں, یہ بڑی وجہ ہے. تو پہلے جو ہے بچپن میں امی کے لائیو سیشن اٹینڈ کرتی تھی, لیکچر لیتی تھی, لیکن آج جو ہے وہ آپ کا لے کے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ شہادت العالمیہ کر چکی ہیں, حافظہ بھی ہیں الحمدللہ, اور اب سینئر آفیسر ایز اے میڈیکل آفیسر SIUT میں. نہیں, ایز اے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ میں وہاں پر ٹریننگ کر رہی ہوں, اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کر رہی ہوں نیفرولوجی. تو میرا جو یہ دوبارہ فزیکل کلاس لینا جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم آن لائن لیتے ہیں. تو آئی ول انکریج آڈینس کے اسی طرح کا کچھ اہتمام کریں, اس طرح کی میٹنگز, اس طرح کے سیشن آرگنائز کریں, کیونکہ جس طرح آنا جانا آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جتنے آپ سینز دیکھتے ہیں اور جتنی آپ چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں, یہی تو اصل چیز ہے پریکٹیکل. ایون آپ پڑھ کے اگر پریکٹیکل نہ کریں, ایسے ہی تھا کہ جس طرح صحابہ کرام وہ محسوس کرتے تھے رونگٹوں کا کھڑے ہو جانا, گوز بمپس, وہ آئی فیل اٹ 2 or 3 times مے بی مور میں نے اس سیشن میں محسوس کیا. اللہ اور احادیث کا جو سنی ہوئی احادیث ہیں ان کو اس طرح بیٹھ کے سیشن میں سننا, اور ارد گرد کے لوگوں کو محسوس ہونا کہ کس طرح ان کا ایمان جو ہے وہ ریفریش ہو رہا ہے, کس طرح تاثرات کیا ہیں لوگوں کے. ایگزیکٹلی, بوڑھوں کا بالکل بلک بلک کے رونا, بچوں کی ساتھ میں گزر کے جانا, یہ سب کچھ جو ہے یہ چیزیں اتنی ایمان کو جو ہے وہ گرما دینے والی تھی کہ میرا یہ ایکسپیرینس میں اس کے بعد جو ہے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, نہ صرف یہ لسنرز کے لیے بلکہ اسپیکر کے لیے بھی. جب اس طرح کی سیٹنگز ہوتی ہیں تو بہت ہی ایمان بڑھانے والی ہوتی ہیں, ایمان بوسٹنگ ہوتی ہیں. اٹ واز ایمان بوسٹنگ لٹرلی. اور پھر جو ہم گئے رورل ایریا میں, اسپیشلی جو ہمارے پنجاب کے ریموٹ ایریاز ہیں, ان کی اپنی ایک نیچرل بیوٹی ہے, ان کا ایک اپنا چارم ہے. یو کین سی اورنجز ان آور ہینڈز اینڈ یو نو یہ 2-3 باغات آئے, دے فورس us ٹو اسٹاپ آور کار اینڈ اسٹارٹ آور کمیونیکیشن رائٹ فرام ہیئر, کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ اپنا سیٹنگ کے لیے کچھ ارینج نہیں کرنا پڑا. دے جسٹ اسٹاپ اس کہ ہم یہاں پہ رک کے یہ والا جو ہے کم بیک ٹو ملتان, اور انشاءاللہ آئی ول اور آپ جہاں جوائن کریں, اور انشاءاللہ ہم دعویٰ کا کام آپ ایسا میڈیکل آفیسر, اور میری جو کچھ بھی میرے پاس دین کا جو تھوڑا بہت علم ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید اس میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ اور کرے, عمل میں بھی, اور ایکچوئل پریکٹیکل ڈیلیور کرنے میں بھی. پریکٹیکل جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھا. اگر آپ پریکٹیکل آ کے اسپیشلی ان ریموٹ ایریاز میں دیکھیں, جیسے ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچے, وہاں پر ایک جو ہے وہ ہماری ٹپیکل مبلغہ جو تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ نعتیں پڑھ رہی تھیں. یہ بہت اہم ہے یہ پوائنٹ, لٹرلی ایز اے اسپیکر میرے لیے بہت مشکل تھا ایک ایسی محفل میں انٹری کہ آڈینس جو ہے وہ ٹوٹل مطلب آپ سے شاید ریلیٹ نہ ہو سکے, بالکل ریلیٹ نہیں کر رہی تھی. اٹ واز چیلنجنگ اینڈ کنفیوزنگ فار می آلسو کہ کس طرح آپ اس مجلس کو جو ایک نعتیہ اشعار کے ساتھ خود کو جو ہے وہ انٹرٹین کر رہے ہیں, وہ ملحوظ ہو رہے ہیں, وہ جھوم رہے ہیں, آپ اس چیز کو کیسے انٹرپٹ کر سکتے ہیں. چون کے آپ نے دیکھا ایگزیکٹلی وہی 3 سال پہلے کی آڈینس میں اور آج کی آڈینس میں کوئی رولر آڈینس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. حالانکہ اسپیکرز بڑھ گئے ہیں, اسپیکر بڑھ گئے ہیں, لیکن وہ جو فلا ہے, وہ جو گیپ ہے, وہ جو پریکٹیکل ورک میں اور جو اسپیکر کی ڈیلیوری میں, وہ آج بھی وہیں پہ وہ فلا اور وہ گیپ آج بھی ہے. اس کا مطلب مور ٹرینرز کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہے میرے خیال میں, جو میں نے دیکھا ہے
کہ جو کام ضروری ہے وہ نہیں ہو رہا، ضرورت کے مطابق کام نہیں ہو رہا، بلکہ لوگوں کے ذوق کے مطابق کہ لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں. اگر لوگ مداح سے نعتوں سے خوش ہو رہے ہیں تو وہی انہی چیزوں والے جو ہیں جن کے پاس علم کی بھی تھوڑی کمی ہے، سوری ٹو سے بٹ آئی فیل اٹ کہ they were relating black color of Hazrat Bilal with the black with the black color of غلاف کعبہ and حوروں کے black dots اور moles کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے. مجھے پتہ ہے ایک بہت انٹرسٹنگ بات یاد آ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی نا مطلب ایک ہمارے جو گزشتہ حکمران ہیں ان کے بارے میں آیا کہ اس نے سروے کروایا کہ فلاں جو ہے علماء آج کل بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، مولویوں کا طبقہ، تو کہیں یہ میری حکومت اس سے گر تو نہیں جائے گی. اور اس نے اپنی ایک ٹیم بھیجی جا کے سروے کراؤ. تو انہوں نے آ کے پتہ ہے کیا بتایا کہ بادشاہ سلامت پرائم منسٹر آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف جنت اور جہنم اس دنیا کی بات کرتے ہیں جہاں آپ کی حکومت نہیں ہے. آپ کی حکومت کو اس سے کم از کم کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہمارا دین اس دنیا پہ قابل عمل ہے، آخرت تو بدلہ ہے. یعنی مطلب آپ دیکھیں، آپ صرف جنت جہنم کے مناظر دکھائیں گے. ایسے ہی تھا، وہ اس میں صرف جنت کے مناظر تھے، وہ کالا بلال حبشی کے کلر کو اور جنت کے حوروں کے چہروں پر کالے تل کو انہوں نے اس طرح سے تشبیہ دی ہوئی تھی کہ اس کم از کم اس ریالٹی سے کوئی کلر جو ہیں دے آل آر بیوٹیفل، ایون بلیک وائٹ. ان کلرز نے ہمیں روکا، دے اسٹاپ اس کہ ہم لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں، اٹس اباؤٹ ٹو سن سیٹ اینڈ وی وانٹ ٹو ریچ اور بچے ویٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، بٹ دے اسٹاپ اس. دا کلر، دا نیچر، everything is beautiful. You can't relate the things like black color of Hazrat Bilal with the black color of غلاف کعبہ. I don't think so. Maybe they have some perception, but مجھے جو ہے وہ اس ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں غلط ہیں. وہ ایک اورا ہوتا ہے، جیسے ایک I can relate کہ ہمیں مائگرین سے پہلے ایک اورا آتا ہے، تو وہ ایک اورا میں تھے، وہ اس میں تھے کہ وہ اپنی ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کون سے بم ہم پر بلاسٹ ہو رہے ہیں، جوائے لینڈ کا ہو، یہ ایون دیہات ہو یا شہر ہو. تو مطلب یہ تو ہر جگہ یہ اس کے اثرات جاتے ہیں نا. سبحان اللہ. بٹ دا وے یو اسٹارٹ کمیونیکیشن، دا وے یو ٹیکل، دا وے یو اسٹاپ دیٹ لیڈی ایٹ، کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ سٹنگ کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اس میں آپ نے دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دینا ہوتا ہے. تو ان کو پولائٹلی ہمبلی ریکویسٹ کر کے جس طرح آپ نے کیا، اٹ واز امیزنگ اینڈ فیبولس، یو ڈیڈ اے ویری ویل. جتنی بھی اسپیکرز ہیں، میل فیمیل اسکالر، سب کو جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پبلک کو گائیڈنس، رہنمائی ضرور دیں، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے. اب ایک طرف جو ہے وہ اسلام مخالف پالیسیز ہیں، یہ جو کرنٹ افیئرس ہیں دے ہیو ویری آفٹر ایفیکٹس جو ہے نا ان کے بہت بہت دور تک اثرات جائیں گے. لائک اور میڈیا پہ آپ دیکھیں، لڑکیاں فیشن دیکھنے کے لیے اور ایکٹریسز کو فالو کرنے کے لیے، ان جیسا دکھنے کے لیے، یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور لاشعوری طور پہ وہ ویسا بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے تو وہ قرآن پاک کہتے ہیں نا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، لائک جو بھی برائی ہے اوپنلی جو گناہ ہے تو وہ اور زیادہ، ایون صغیرہ گناہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا وہ اس کی سزا میں اضافہ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ ایون نیکی کو حقیر جاننا جو ہے یہ بھی ایک اٹ سیلف بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس وقت یہ بہت ہی خوشائند بات ہے کہ پنجاب حکومت نے جوائے لینڈ پر پابندی عائد کر دی ہے کہ کم از کم پنجاب میں اسے ریلیز ہرگز نہیں کیا جائے گا، اور اس کا کریڈٹ پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے. اور ہمیشہ سے ہائیلی اپریشیبل دیٹ، ہائیلی اپریشیبل کہ اتنے سارے جو لبرل خود کو مانتے ہیں ان میں یہ سیاست میں جو مذہبی طبقہ انوالو ہے اور وہ بے بس ہے، وہ لبرل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ بے بس ہے، ان کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اس کا پراپر یوز نہیں کر رہے. ہمارے پاس شاید اپنی حکومت، اپنی کرسی، اپنی سیٹ بچانے کے لیے بے بس ہے. آئی ڈونٹ نو ادر پیپل، بٹ ایک جو ہمارے پاس سمبل ہے مولانا فضل الرحمان کی صورت میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے کہ ان سے اسلام کو کوئی خطر، مطلب اور اس کے علاوہ بھی ہمیں مطلب سب کی بات کرنی چاہیے. ہمیں صرف جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دا نیم، بس اٹ واز جسٹ لائک نیچرل، بالکل ان انٹینشنلی ان کا نام آ گیا کہ مولانا فضل الرحمان، یا اس طرح کے جو اور مذہبی جن کو ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے، علم جمعیت کے اور جو ہیں ہم لوگوں کے، تو دے آر ناٹ پلئنگ دیئر رول، جو ان کا رول ہے وہ نہیں کر رہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب تو مین ہے نا، اس میں تو بین ہو گیا الحمدللہ، اور اب صرف سندھ میں کراچی ہے. تو یہاں عوام کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہرگز آپ نے اسے فلاپ کرنا ہے. آپ نے نہیں جانا سینما میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ کفریہ ہے،
اور وہ ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں ان کے خلاف ہے, اور اسلامک ہیروز کی اس میں بے ادبی ہے, توہین ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہیرو ہے وہ حیدر کے نام سے پیش کیا گیا. وائی وہ ہمارے لیے کیا ہے حیدر کرار؟ دیکھیں آپ دیکھیں سبحان اللہ, جیسے حیدر کا نام آتا ہے تو فوراً سے اسلام کا ایک بالکل بالکل ایک جنگجو, اور سبحان اللہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص قربت حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا انہیں اپنے آپ سے اور خود کو ان سے ثابت کیا. تو ان کے نام پر ایسی فلمیں, اور آپ کو پتہ ہے پہلے ایڈ سے کام شروع ہوتا ہے, پھر ڈرامے بختاور سے بختو, اور اب مطلب جو چیز پارلیمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکی اور عوام نے بھرپور اس پر آوازیں اٹھائیں اور اس کو ہٹانے کا مطالبہ کیا, یہ ٹرانسجینڈر کا معاملہ. یہ صرف ٹرانسجینڈر نہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. لائک ان کے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں؟ ٹرانسجینڈر ہونا, انٹرسیکس ہونا, آئی تھنک اٹس اے میڈیکل کنڈیشن کہ اس میں آپ جو ہے آپ کا کوئی بچہ ہے یا بچی ہے, مے بی ہی از افیکٹڈ سم کائنڈ آف سنڈروم, مے بی کلائنفیلٹر, جس میں ہمارے جو ایکسٹرنل جینیٹیلیا ہیں وہ بالکل پریڈومیننٹلی میل یا فیمیل نہیں ہوتے, یا پھر ٹرنر سنڈروم میں صرف فیمیل کی سائڈ پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ویل ڈیولپ نہیں ہوتے. جو ایکسٹرنل جینیٹیلیا ہے وہ تھوڑے ویگ ہوتے ہیں, ایمبیگوس ہوتے ہیں, آپ کی جو ہے وہ نہیں شو کر پاتے. کہ اس حوالے سے میں ڈیٹیلڈ کر چکی ہوں, آپ پلیز ان کو ضرور دیکھیے گا کہ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں کیا فرق ہے. ایکچولی یہ جو ٹرانسجینڈر ہے یہ آزادی ہے, اور انٹرسیکس بیچ کے لوگ ہیں, اور یاد رکھیں کہ یہ ان کا ایک جنسی ڈس آرڈر ہے, اور اسلام مکمل رہنمائی دیتا ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے, ان کو یا فیمیل کنسیڈر کیا جائے یا میل, دیٹس اٹ. درمیان میں رہنا ان کے حق پر, اور نہ صرف ان کے بلکہ میل فیمیل کے حقوق پر بھی ڈاکا ہے. اور پھر ایکسٹرا میریٹل افیئرس اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. شادی شدہ جو ہیرو کا کردار نبھا رہا ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر شخص کے ساتھ ریلیشن میں ہوتا ہے اور اس کو حق کر رہا ہے, اور اس کے مطلب بیوی اگنور ہو رہی ہے جس کو اللہ نے حقوق دیے. میریٹل افیئرز یو نو اٹس اے اسٹگمیٹا, اٹس یو نو یہ جو ایسی چیز ہے جس کو جتنا ہم لائٹ کریں, جتنا ہائی لائٹ کریں اتنا کم ہے, کہ یہ دس تھنگ ول لیڈ ٹو یو نو سوسائٹی ختم ہو جائے گی, فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا. جو فیملی ہے, جو ایون اسپیشلی فیمیل ہے, دے وینٹ انٹو سائیکوسس, یو نو اس کے بہت ہر چیز درم برم ہو جائے گی, ہر چیز پورا فیملی سسٹم جو اسی لیے میں کہتی ہوں یہ ایک بم بلاسٹ ہے. لیٹرلی آپ اس کو سمجھیے, اور کراچی یہ ہرگز سینما کی زینت نہ بنے, بلکہ اس کو فلاپ کریں کہ نیکسٹ ٹائم. اب یہ ایک بزنس ہے نا, تو وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے جب آپ نہیں جائیں گے, نہیں دیکھیں گے. ابھی پتہ ہے میں نے جب پہلے اس بارے میں آواز اٹھائی تو کسی نے کہا کہ آپ نہ جانا دیکھنے. آپ کو کس نے زبردستی کہا ہے؟ میں تو پہلے بھی نہیں جاتی, لیکن جو میری ذمہ داری ہے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی تو بتانا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بھی قومیں تباہ ہوئی تھی جو برائیوں پر خاموش رہتی تھی, کہ بس ہم تو رکے ہوئے کافی, اب ہم ان کو تو نہیں روک سکتے. یہ اٹ سیلف گناہ ہے, اور آپ کو پتا ہونا ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں, اپنی پوری سوسائٹی کو, پوری دنیا کو بچانا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. آئی تھنک یہ جہاد ہوگا ہمارے لیول پہ, اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی. میل اسکالرس کی مسٹ ہے کہ اس میں, اور جو ایک فنگرنگ کا ہے, ماسٹربیشن, اب میں اس پہ بولوں تو بڑی پین ہوگی, لیکن کسی کو تو بولنا ہے نا. ہم بیٹیاں جب باہر نکلتی ہیں اور ایسے سینس پبلک میں ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر کرنے والوں کو تو شاید نہیں احساس ہوتا, اور یہ فلم میں یہ سین دیکھنے کو ملے ہیں. حتیٰ کہ ایون شلوار اتارو, شلوار میں کیا ہے, اور اس طرح کی مطلب وہ چیزیں جو شاید ایون میں بہت اپنے اوپر جبر کر کے دل پہ پتھر رکھ کے بول رہی ہوں, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں کیا ہے. ایسے ہی نہیں اس کو مطلب دنیا کا دوسرا بڑا اعزاز ملا, ان دی سرٹن ریگارڈ اس پہ مینشن ہے کہ کیوں ایک خاص مقصد کے تحت اس کو ٹاپ پہ لایا گیا. یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے. عالمی ہمارا وہ جو مشرقی حیا جو ایک بہت سمجھا جاتا تھا کہ مشرق کا زیور سمجھا جاتا تھا, اس کو ختم کیا جا رہا ہے, ولگیرٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر عثمہ, ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے, تو ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.